بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انسان میں ہدایت اور گمراہی دونوں کے لیے پوری طاقت موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ باہر دو دعوتیں ہیں، ایک شیطان کی ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے بھی یہ نیت کی ہے کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں۔ اور دوسری دعوت انبیاء کی ہے جو خیر کی طرف ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہ کہتا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں کہتا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ دونوں طرف مکمل تشکیل کے ارادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان ظلمت سے نکل کر ہدایت پر آ جائے۔ شیطانی یہ چاہتا ہے کہ اجمعین، ایک بھی جنت میں نہ جائے، سارے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ دو نظام اللہ کے رسول تک بڑے واضح تھے، سے پہلے تک، کہ جب گمراہی پھیلتی تو ایک نبی خالص اس کام کے لیے آ جاتا تھا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ، کہ براہ راست ان کو اس کے لیے بھیجا جائے قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی واضح اور کوئی خلط ملط چیز نہیں تھی کہ دعوت کے لیے مستقل داعی آتا تھا، وہ صبح سے شام اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فقد ابلغتکم رسالات ربی اور نصحت لکم اور ابلغتکم وبلغ ما انزل الیک من ربک۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی داعی بن کر آئے، وہاں بھی کوئی اشتباہ نہیں تھا۔ جب آپ چلے گئے تو امت کو دعوت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب آ کر معاملہ سنگین اور سخت امتحان ہو گیا کہ ایک طرف ان کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں ہے جو انبیاء کے ساتھ تھا، وہ وحی نہیں، وہ عصمت نہیں، وہ غیبی نظام ایسا نہیں ہے۔ یقیناً نبی اور غیر نبی کا فرق تو ہوتا ہے۔ دوسرا ان کے ساتھ ان کے معاشی مسائل، ان کے سماجی مسائل، ان کے عائلی مسائل، پھر سیاست بیچ میں آ گئی کہ اللہ نے حکومت دے دی، اقتدار دے دیا، حکومت کے اپنے تقاضے پیدا ہو گئے۔ قرن اول کے بعد عربوں سے علم منتقل ہو کر عجم میں چلا گیا کہ عرب جہاں بانی میں لگ گئے، ملک گیری میں لگ گئے، سیاست میں لگ گئے، علم سارے کا سارا موالی کے پاس چلا گیا۔ یہ جو آخری مفتی تھے رئیس المفتین سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب نہیں تھے، یہ موالی میں سے تھے، موالی میں سے تھے۔ وہ جو اس وقت کے خاندان آباد تھے یہ ان میں سے تھے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے ایک دفعہ شعبی سے پوچھا کہ حجاز کا کون ہے مفتی؟ ان کا عطاء بن ابی رباح کا وہ عجمی ہے کہ عرب ہے؟ کا عجمی ہے۔ موالی ہے کہ عرب ہے؟ کا موالی ہے۔ کا یمن کا کون ہے؟ کا طاؤس یمانی۔ کا وہ موالی میں سے ہے کہ عرب میں سے؟ کا موالی میں سے۔ کا شام کا کون ہے؟ کا مکحول ہے۔ کا تو اس کا مصر کا کون ہے؟ کا حبیب بن کچھ ہے۔ اور خراسان کا ضحاک بن قیس ہے۔ کا عراق کا۔ تو شابی کہنے لگے میرے جی میں کہوں حماد، لیکن میں اس کے تیور دیکھ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی غیر عرب کا نام لیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو میں نے کہا عراق کا ہے
ابراہیم نخعی، تو تھا تو 19-20 کا فرق۔ ابراہیم نخعی بھی بہت بڑا نام ہے، لیکن شعبی کہتے ہیں میری ترجیحات تھی حماد کے لیے، لیکن مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھے مار دے گا، تو جب میں نے کہا ابراہیم نخعی تو اس نے کہا تو نے میرے اوپر سے ایک بوجھ ہٹا دیا، اب اگر تو کسی موالی کا نام لیتا تو میں مر جاتا۔ سبب کیا تھا کہ حکومت عرب کو ملی نا، تو وہ جیسے آج پیسہ عرب کو ملا ہے تو وہ حفظ کرنا چھوڑ گئے، علم کی گہرائی ختم ہوتی چلی جا۔ حکومت سعودیہ نے حفظ کرنے پر انعام رکھا ہوا ہے، لیکن میں وہ حرمین میں ہے نا حفظ کے مکاتب، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، میں وہاں پھرتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی عرب بچہ حفظ کرتا نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ امارات والوں نے بڑا انعام رکھا ہے حفظ قرآن کا، لیکن کوئی عرب بچہ حفظ نہیں کرتا۔ وہاں بھی امارات میں بھی عجم کے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ تو اب دعوت اس امت کا منصب تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لیکن اس کے ساتھ اتنی چیزیں اور شامل ہو گئیں کہ وہ روح، میں تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے مولانا الیاس اور کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، تو اس کے شروع میں سید سلیمان ندوی بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کہ اس امت کا اصل کام تھا دعوت الی اللہ، پر افسوس کہ 100 سال بھی نہ گزرے کہ امت اپنا کام بھول گئی، انہوں نے تو پہلی صدی میں ہی اس کو ختم کر دیا۔ اور کچھ ایسی بے وزن بات نہیں ہو تو خیر، بے وزن میں کا تبصرہ کرنے والا ہوتا کون ہوں، تو بہت بڑی شخصیتیں، ان کی بات بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محققانہ ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا۔ تو وہ اسباب ایسے بنے کہ حکومت بھی آ گئی، سیاست بھی آ گئی، آپس کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور دشمن بھی سر پہ چڑھ آئے ہیں۔ تو جو روح دعوت تھی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کتنی واضح بات تھی کہ تمہارا کام لوگوں تک پیغام حق کی گواہی پہنچانا ہے، پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں بھی للطالبین نہیں تھا، للطلبہ، نہ للطالبین نہ للطلبہ، نہ للمریدین کہ شیخ صرف مرید کا فکر کر رہا ہے، ایک شیخ اپنے مسالکین کا، اپنے مریدین کے فکر میں، ایک مہتمم اپنے طلبہ کے فکر میں ہے۔ للناس، ایک بادشاہ اپنی مملکت کے فکر میں ہے، اخرجت للناس۔ تو ایسا بھولا، یہ سارے اسباب میں نے 2-3 دن سے آپ کو امت کا سیاسی پس منظر بتائے کہ وہ کیا اسباب تھے جس سے روح دعوت ماند پڑ گیا۔ اگر یہ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کے بعد اس میں تحریف ہو جاتی، جیسے پہلوں نے کر دی تھی، ہم بھی کر گئے تھے۔ یہ تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کا حافظ ہوں۔ لہٰذا اللہ ہر صدی میں، ہر دور میں، یہ جو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میں نے لکھی ہے نا 8 جلدوں میں، یہ 800 جلدوں میں بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، گرچہ ان کا قلم جس مضمون پہ چلتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں بھی تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس پر 8 کی بجائے 800 جلدیں بھی مولانا علی میاں لکھ دے، اور وہ لکھنے کی طاقت رکھتے تھے، تو بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تاریخ دعوت و عظیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے رجال اللہ نے بھیجے، ایسے لوگ، عورتیں تک ایسی آئیں کہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تجدید کرتا رہا کہ اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام کے باقی رہنے کے لیے مسلمان کا باقی رہنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا چاہے اس سے بھی زیادہ ایٹمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، اسلام کو نہیں مٹا سکتے، بلکہ عین ممکن ہے کہ چونکہ یہ امت بڑھاپے کا شکار ہے، اللہ انہی قوموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، جیسے 7ویں صدی میں اللہ نے تاتاریوں کے ساتھ کیا کہ 7ویں صدی میں مسلمان سیاسی طور پر ختم، اخلاقی طور پر پستی کا شکار۔ اب بوڑھے آدمی کو 100 بوتل خون کی لگا دو تو وہ جوان نہیں بن سکتا،
اسے سونے کے کشتے کھلا دو وہ جوان نہیں بن سکتا، اس کی عمر ڈھل چکی ہے اور بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں۔ اور ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جیسے فرد کی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، ایسے قوم پر بھی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ جیسے فرد کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا، ایسے ہی قوم کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ بات تو ابن خلدون کی۔ اگلی بات میں کر رہا ہوں کہ قوم بڑھاپے کا شکار تھی اور نظام ٹوٹ چکا تھا، تو جتنے قائدین مصلحین کھڑے ہوئے وہ شان و شوکت مسلم کو واپس لانے کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے۔ بوڑھے کو جوان کرنے کے چکر میں لگ گئے، بوڑھا تو جوان نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو سامنے سے اس کو کوئی مل گیا لوٹنے والا، انہوں نے کہا چلو شاید بنیا ویسے ہی ڈر جائے گا، تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اس نے ایک تنکا اٹھا لے کر نکال جو تیرے ہاتھ میں، اس نے جیب سے ایک پیسہ نکال کے دے دیا، یہ لو۔ کہا میں تجھ سے سارے مانگ رہا ہوں، تو ایک پیسہ دے۔ وہ کہنے کہ پہلے اپنا ہتھیار تو پہلے اپنے ہتھیار تو دیکھ لے۔ تو پچھلے 200 سال میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ مسلمان میں جوانی لانے کے لیے نہیں اٹھی، بلکہ بوڑھوں پر جوانی والا نظام لانے کی محنتیں تھیں کہ نظام واپس آئے، وہ شان و شوکت واپس آئے، وہ سیاسی طاقت واپس آئے، وہ حکومت واپس آئے۔ وہ نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا۔ شاہ عالم ثانی غلام قادر روہیلا کو جب وہ بچہ تھا تو اس کو عورتوں لڑکیوں کے لباس پہنا کے اپنے دربار میں نچواتا تھا۔ یہ لوگ نظام بدل سکتے تھے؟ جب غلام قادر روہیلا طاقت میں ہے تو اس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکلوا دی۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ خاندان کا بہادر شاہ سے پہلے آخری بادشاہ تھا جس پر انگریز نے دلی پر باقاعدہ قبضہ کر لیا، اور شاہ عالم ثانی صرف لال قلعے کا بادشاہ رہ گیا تھا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، اور پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ بڑھاپے کا علاج جوانی ہے، اور جوانی قوموں کی جوانی کیسے ہوتی ہے؟ قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے، ایک فرد کی جوانی کا تو راستہ کوئی نہیں، لیکن قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے کہ غیر قوموں کو اپنا ہم نوا بنایا جائے، غیر قوموں کو اسلام میں لایا جائے۔ پچھلی ساری صدیوں میں ایسا ہوتا رہا کہ منفرد دعات کی وجہ سے دعوت کبھی نہیں ختم ہوئی۔ ہاں، جو مولانا الیاس صاحب نے دعوت کو زندہ کیا وہ قرن اول کی طرز پر زندہ کیا کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میں دین کا داعی ہوں، میرے ذمہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، چاہے میری جیب میں ایک پیسہ کوئی نہیں۔ یہ سوچ تو اجتماعی طور پہ ختم ہو گئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرمانے لگے یہ کیا گمراہی کی بات شروع کر دی مولی الیاس، دین کی دعوت تو علماء کا کام ہے، عوام کیا کریں گے؟ میں نے ایک یہ دورے والوں کو کہا، میں نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ترجمہ کرو۔ سنوں کا تم بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو۔ کتنوں سے پوچھا، سب نے یہی ترجمہ کیا۔ میں نے کہا یہ المعروف جو لفظ ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، اور عرفہ سے یہ اس میں مفعول ہے، تو اس میں مفعول کا ترجمہ کرو۔ وہ کریں بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں مفعول کا ترجمہ ہے جانی پہچانی چیز، جانی پہچانی چیز۔ بھلائی اور نیکی تو اس کا مرادی ترجمہ ہے۔ میں نے کہا اصل ترجمہ کرو۔ وہ کوئی ایک نہیں بولا، جو صرف شروحات اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ایسے پابند ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور منکر، ان کا منکر کہتے ہیں انجانی چیز کو، انجانی چیز کو۔ تم تأمرون بالمعروف، تم جانی پہچانی چیزوں کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور انجان چیزوں سے تم منع کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ایک آیت جوڑو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تیرے اندر نیکی اور بدی کا الہام کر دیا ہے۔ الہام سچ سچ ہے، اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت نہیں۔ ظلم ظلم ہے، اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت کوئی۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس کا الہام ہے انسان کے اندر، کسی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں۔
ماں باپ کی نافرمانی، یہ انسانی فطرت اس کا انکار کرتی ہے۔ زنا کا انسانی اب تزن الحرۃ، کیا بات کہی تھی اس نے؟ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب اللہ کے نبی نے بیعت لی اور فرمایا کہ تم یہ کرو گی، یہ کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، تو ہندا نے زمانہ جاہلیت میں کہا او تزن الحرۃ، کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ پتھروں کی پجاری تھی 1 منٹ پہلے تک، بغیر دلیل کے جو چیزیں غلط ہیں وہ منکر ہیں، بغیر دلیل کے جو چیزیں خوبصورت ہیں وہ معروف ہیں۔ تو اس کے لیے تو ویسے علم کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، حدود شریعت بتانے سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ تو معروفات کی دعوت ہے، اور معروف کا مطلب جانی پہچانی، توحید جانی پہچانی چیز۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر دلیل کے ٹھکتی ہیں۔ وہ جو بدو نے کہا تھا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر تأمرون بالمعروف، تم جانی پہچانی چیزوں کی تبلیغ کرتے۔ اور میں تو تفسیریں پڑھتا نہیں نا، نہ مجھے نہ میرا سر اتنا تھکا رہتا ہے کہ مجھے پڑھائی نہیں جاتی۔ تو مجھے خیال ہے المعروف کا مطلب ہے جانا پہچانا، معرف بالعامل، اس میں معرفہ، رجل الرجل۔ معروفات وہ عمل ہیں جس کو انسان عقلاً جانتا ہے، منکرات وہ عمل ہیں جن کو انسان عقلاً برا جانتا ہے۔ اس کے لیے تو کسی دلیل، کسی حجت کی، جو مجھے تو علم نہیں میں تبلیغ کیا کروں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اللہ کی مان لے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے کیا علم چاہیے؟ بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے کیا علم چاہیے؟ بھائی اللہ کے رسول کی مان لے، دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ لے کر آئیں۔ اب بھائی دوزخ سے بچ جا، جنت والا بن جا، یہ تبلیغ ہے؟ منکر دیکھتے او غلط غلط، یہ منکر، ہاں کیا زبردست چیز ہے، یہ معروف ہے جس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو۔ حلال حرام کے لیے دلائل چاہیے، تو یہ منکرات میں سے ہیں لیکن کھلے میں سے نہیں ہیں، یہ علم کی چیز ہے، یہ مدارس اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور دعوت تو ایک عام ہے، ان پڑھ میواتیوں نے عالم کو ہلا کے رکھ دیا۔ مولانا علی میاں تشریف فرما تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک میواتی اٹھا مولانا الیاس صاحب کے بیان سے، تو پیچھے بیٹھتے کہنے لگے میاں جی کیا سمجھے کہ کوئی یقین کی بات کر رہو، یقین اللہ پر یقین، اللہ پر یقین، کوئی یقین کی بات کر رہو۔ یہ ان کا مخاطب تھا۔ تبلیغ کے لیے علم نہیں چاہیے، مدرسے کے لیے علم چاہیے۔ معروفات وہ ہیں جو ایک ان پڑھ بھی کہے ہاں واہ واہ کیا زبردست چیز، اور بے کی شروط اور بے فاسد، بے باطل، یہ تو سارے وہ منکرات ہیں جو بڑے چھپے ہوئے ہیں، ان کے لیے دلائل چاہیے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کھلا منکر، سر عام شراب پینا یورپ میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، جہاں شراب کے بغیر وہ ایک پل نہیں زندہ رہ سکتے، وہاں بھی ایسے شراب پینا برا سمجھا جاتا ہے، کھلے عام کو شراب پینا۔ میں اتنا یورپ امریکہ پھرا ہوں، میں نے کسی کو سڑک پہ شراب پیتا نہیں دیکھا، الگ پیتے ہیں، پینے کی جگہ الگ ہیں ان کے ہاں جو زنا کا مفہوم ہے ان کے ہاں، کہ کسی عورت سے زبردستی کر رہا ہوں، پورے یورپ میں کسی کو جرت نہیں کہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتا، ننگی لڑکیاں پھر رہی ہوتی تو کسی کو جرت نہیں کہ ہاتھ لگاتا۔ تامرون بالمعروف، معروفات، معروف اس میں مفعول نہ کہ نیکی ہے، عرف بھی اسی سے ہے، ابھی عرف۔ تو دعوت اس امت کا فرض منصبی ہے، فرض منصبی جو امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ لیکن سیاست، حکومت، گھر، معاشرت، یہ چیزیں رکاوٹ بن کر آئیں، اور نبیوں جیسا انتخاب نہ تھا، وہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو وہی آ رہی۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، بڑی اونچی دیواریں بنائیں،
اندر بیٹھ گئے، بس اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا۔ ایک دن مقرر کیا، پہلا دن تھا، اور اذ تصور المحراب، دو فرشتے انسانی شکل میں دیوار پلانگ کے اندر، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ڈر گئے، کس لیے کہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو کود کر پار نہیں کر سکتا، دروازہ بند ہے اور دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس سے اوپر چڑھ کر کوئی آ نہیں سکتا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، بھائی ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ مہربانی کرو ہمارا جھگڑا نمٹا دو۔ ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ جھگڑا تو ایک 5 سال کا بچہ بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو وہ جو داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور فاستغفر ربہ، اور وہ کس بات پر استغفار ہے؟ یہ اللہ کی تنبیہ تھی کہ داؤد تو نبی بن کر آیا ہے، تو عابد بن کر نہیں آیا، عبادت بعد میں ہے، دعوت پہلے ہے، یہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور تو نے بندگی کرنی ہے تو رات کو کر، تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لیے مقرر کر، قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک وباللیل، یہ جو رات کا وقت ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو، کسی سے نہ ملو، لیکن دن میں تم دروازے بند کرو، دیواریں اونچی کرو، تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اس پر استغفار کیا ہے، اس پر توبہ کی ہے، اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگی کہ اوہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے، لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ عصمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں، اور پھر اس امت کو عروج ملا، 1000 برس کی حکومتیں ملی، ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے، اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے، علماء میں سے تھے، اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو کوئی خانقاہ بناتے یا کوئی دارالعلوم بنا لیتے، نظام الدین میں کوئی دارالعلوم بنا لیتے، خانقاہ بنا لیتے۔ ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف، یہاں 1 صدی میں اسلام آ گیا، یہ ہندو علاقہ ہے۔ یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے، مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے، اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔ باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے، اتنا ایک جزیرہ ہوگا، ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے۔ عنبر وہاں بہت نکلتا ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے۔ تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف ولید بن عبد الملک کو دی، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت، تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا، تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا للحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی
اور بستر پہ سونا بھی، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا اور ان کو 3000 کا لشکر 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، یہ سارے عراق سے تھے۔ قدیل بن طوفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی۔ پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دے۔ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار، اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف۔ حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے۔ ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا، جتنا باقی سامان تھا۔ اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی، اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی۔ اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی، اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کا گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں نے زور لگا لیا، حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی، وہ اتنی بڑی تھی اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے، تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا۔ تو وہ نصب تھی اور توپ اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا۔ 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے، گنبد پہ نہیں لگتے تھے، تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر کے۔ اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا۔ تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پھر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا، اور گنبد ٹوٹا تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ۔ ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے، لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے۔ راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا باج، پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ۔ سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا، باقی ہند الگ علاقہ تھا۔ راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا۔
راجہ ظاہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو۔ نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی۔ تو راجہ ظاہر تو پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی۔ تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے، قصہ ہی ختم۔ میں نے کہا بے غیرت مجھے کروائے گا، ساری دنیا کیا کہے گی بہن سے شادی کر لی۔ تو وزیر چپ ہو گیا، اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مل دی، مٹی کی تہ پہلے اس پر اچھی طرح لگائی، پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی، پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے اور اس کو ہلکا ہلکا پانی لگوانا شروع۔ تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے۔ تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگواؤ۔ تو میں چکر لگوایا تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بکری کے اوپر پھول، بکری کے اوپر پھول، سب حیران پریشان۔ اگلا دن کا پھر چکر لگاؤ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، اگلا دن پھر چکر لگاؤ، پھر تھوڑے ہو گئے، پھر چوتھے دن اور تھوڑے ہو گئے، 5 دن اور، 6 دن اور، 7ویں دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا۔ تو وہ بکری لے کر ظاہر کے پاس آ گیا، کہنے لگا اس بکری میں تیری کہانی لکھی ہوئی۔ وہ کیسے؟ تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر ایک دن چپ کر جائیں گے، تو اسے شادی کر لیا۔ اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھائی، تو اس کم بخت نے حکومت کے لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لی۔ حالانکہ ہندو بھی بڑے غیور، بڑے غیرت والے، یہ راجپوتوں کی تاریخ ہے، بہت غیور لوگ ہوتے تھے۔ یہ تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے وقوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے، تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا۔ تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو راجہ ظاہر سندھ، بمبئی، دیبالپور تک کا حکمران تھا۔ تو روہڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000، تو اپنی مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ تو فاسق اور صفاق کا خط سنو، حجاج کا خط ہے، یہ ابھی دریائے سندھ کے پار تھے، ادھر راجہ ظاہر کا لشکر، ادھر محمد بن قاسم کا لشکر۔ تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی، اور تم 12,000 ہو، لہذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے ہو۔ جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام۔ تو پھر انہوں نے روہڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے دریا پار کیا، اور روہڑی کے آس پاس اب بھی اس کے کھنڈارات ہیں۔ یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ ظاہر قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور محمد بن قاسم ملتان تک 92 ہجری میں 90 میں داخل ہوا، 92 میں 2 برس کے بعد ملتان پہنچا۔ اور اس کے حسن سلوک سے لوگ، ہندوؤں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے اور اس کی پرستش کرتے رہے۔ یہ اس طرف سے 92 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے پوری جو تاریخ بدلی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار، وہ 5ویں صدی میں جا کر جب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 میں وہ کامیاب ہوا، اور 33 برس حکومت کی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں، پہلے بھی تو میں بتاتا رہتا ہوں، مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی
محقق کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تو سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی۔ آگے دو میں نے خود لگائے ہیں، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، کم بخت نے بڑے مسلمان ذبح کی۔ میں حیران ہوں تفتہ زانی کیسے اس کے ساتھ رہتا تھا، تو ایسا صفاق کم بخت تھا۔ وہ جب شہر پہ حملہ کرتا تو پہلے دن سفید جھنڈا لہراتا، اس کا مطلب تھا کہ اگر تم دروازے کھول دو گے تو ہم صرف تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ دوسرے دن سرخ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب ہم تمہارے فوجی قتل کریں گے، تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب جتنے بھی ذی نفس ہیں سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال بھی لوٹیں گے، اور وہ کم بخت ایسا ہی کرتا رہا۔ میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہوا، ایسا اس نے ظلم کیا۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس کی رحمت کو نہ بند کر سکتے ہیں نہ پابند کر سکتے ہیں۔ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں ڈال دو، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ خطا اللہ نہ کرے ہم سے ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کوئی پابند بنا دیں۔ ہم کم ظرف ہیں نا، کم ظرفی کی وجہ سے کسی پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، کسی پر قہر چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت رحمتی وسعت کل شیء، تو اس کی رحمت کے آگے خربوں تیمور بھی ہوں تو بخشے جا سکتے ہیں، ایک تیمور کی کیا بات ہے۔ تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے، اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا اور 33 برس کی حکومت، اور فاتح عالم ثانی ہے، چنگیز خان کے بعد یہ دوسرے نمبر کا شاہ سوار ہے۔ وہ کافر تھا، دو کافر دو مسلمان، ایک کافر نما مسلم ایک کھرا مسلمان۔ سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنوی غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ میں جب پڑھتا تھا رائمنڈ میں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آبائی قبرستان گیا جو جہاں ہمارے بزرگ دفن ہیں، وہاں سے نکلا تو دو کتے میرے پیچھے لگے، ایک کالا ایک سفید۔ تو میں نے ایک کتے کو پکڑا ٹانگوں سے اور دوسرے کتے پہ مارنا شروع کیا، مار اس دونوں کو ختم کر دیا۔ تو وہاں مجھے دو خرگوش کے بچے نظر آئے، تو میں نے وہ اٹھا لیے۔ تو یہ وہ دور تھا جب جنگل زیادہ ہوتا تھا اور خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے، کبھی جالی کے ساتھ کبھی کتوں کے ساتھ، پھر ان کو بھوننا پکانا، یہ وہ غالباً وہی لاشعور کی بات ہوگی۔ تو میں نے وہ خرگوش کے بچے اٹھا لیے اور میں چل پڑا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خرگوش نہیں یوں دیکھ رہے، تو مجھے خواب میں سبکتگین یاد آ گیا۔ خواب میں اس نے بھی ہرنی پہ رحم کھایا تھا، تو میں نے دونوں بچے چھوڑ دیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، ہرنی پہ رحم کھانے پر تو نے سبکتگین کو حکومت عطا فرمائی تھی، یہ میں خواب میں دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے حکومت کا طلبگار نہیں، میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ خواب میں نے دعا کی، اور پھر میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ 2 قدم چلا تو میں ہوا میں اڑنے لگا، پھر میں اڑتا ہوا گھر پہنچا۔ یہ آج مجھے کوئی 35 سال کے بعد خواب یاد آیا ہے، وہ سبکتگین کی وجہ سے یاد آ گیا۔
تو محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی۔ ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا۔ تو انہیں ساری قبر کھول، ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی، لحد۔ وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت، صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا، اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس۔ وہ لکڑی سلامت ہے تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا تھا، اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی میں، ٹی بی ہو گئی تھی تب تک، ٹی بی سے مرا تھا، اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان، میں بہت مظلوم ہوں۔ کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقط، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں، کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہیے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں ہے۔ شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے بر صغیر باقاعدہ، اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بناتا ہے۔
اور اس کے 2 داماد تھے، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مدفون ہے۔ یہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا تراوڑی کے میدان میں یہ شہاب الدین غوری تھا۔ پہلی جنگ میں اسے شکست ہوئی، تیاری کر کے نہیں آیا تھا۔ تراوڑی کی پہلی جنگ میں 12,000 کا لشکر تھا اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتھوی راج چڑھایا، تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں، ہماری تیاری نہیں۔ انہوں نے کہا موت سے گھبرا کے جانا مسلمان کا شیور، لڑ گیا تھا، اس میں پھر شکست کھائی، پھر یہ واپس نہیں ہو رہا تھا، یہ لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے سے گرا تو پیچھے سے ایک ترک سردار نے چھلانگ لگائی اور اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور اس کے گھوڑے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا اور لشکر سے اس کو نکال کے باہر لے گیا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ پھر دوسری جنگ میں وہ 1 سال تک بستر پہ نہیں سویا، بیوی کے پاس نہیں گیا، پورا سال اس نے تیاری کی، اور پھر تراوڑی کے میدان میں اس نے پرتھوی راج راجپوت چوہان، یعنی وہ ہمارا پڈا وہی تھا، کم وقت ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی کوئی 15-20 نسل پہلے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا قبیلہ وہی ہے راجپوت چوہان، پرتھوی راج کی نسل۔ تو اس کے 2 داماد تھے، ایک شمس الدین ایک ناصر الدین۔ ناصر الدین کو اس نے ملتان کی حکومت دی، شمس الدین کو پھر اس نے دلی کی، اور قطب الدین ایبک کو لاہور کی۔ اس میں شمس الدین پھر بہت عالم نکلا۔ قطب الدین ایبک بہت سمجھدار تھا، لیکن 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہ پولو کھیلتا تھا، پولو، یہ گھوڑے کا، تو گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ انارکلی کے پچھلی طرف اس کا مزار ہوتا تھا، انارکلی جانا ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں پڑھتا تھا، تو سارے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پڑا ہوتا تھا اور عبرت کا نشان ہوتا تھا۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے یہ نیکی کا کام کیا، اس نے وہ سارا محلہ صاف کروا کے چاروں طرف کے مکان خرید کر اس کی قبر پر ایک بڑا خوبصورت اس نے مزار بھی بنایا، ساتھ آنے جانے کی جگہ بھی بنائی۔ تو اس طرح یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد ہے۔ التمش نے 5 دفعہ چنگیزیوں کو شکست دی، 5 دفعہ، اور ان کے چنے چبوا دیے۔ پھر صلاح الدین خلجی نے، تو خاندان غلامہ ختم ہوا، خاندان غلامہ کے بعد سادات آئے۔ خاندان غلامہ کے دور میں تیمور کا حملہ ہوا، پھر وہ جاتے ہوئے سادات کو حکمران بنا دیا، ان سے پٹھانوں نے حکومت حاصل، ان سے مغلوں نے حکومت حاصل۔ ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے پانی پت کے میدان میں۔ بابر بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا عجب بادشاہ گزرا ہے، تھوڑی عمر میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا، پر اس کی عجب زندگی۔ تو یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کہ انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے۔ ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی۔ اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو، تو اس نے وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے، وہ 5 بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا۔ جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے، ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ
میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا۔ انہوں نے کہا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے اس میں سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی۔ جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا۔ تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا۔ پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، ملتان سے لے کر لاہور تک۔ اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے۔ پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی۔ اس وقت دریائے راوی زندہ تھا، آباد تھا، اب تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریائے راوی، تو لمبا دریائے راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا۔ جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے، کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا، ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا۔ پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا۔ پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا۔ شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گئے۔ پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا، تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ نہ علم کی صحبت، نہ علماء کی صحبت۔ آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا، بغیر مناظرے کے ہیں۔ یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں، نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا، کبھی کسی سے، صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس، جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر کے۔ رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا، اسپین ہوتا۔ یہ تو لوگ آ گئے تھے۔ مجھے پرسوں تمہارے استاد شیخ رمضی نے بتایا کہ بورقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا۔ میں کہا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے، جو چٹائی پہ راضی ہو کے اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے۔ حبیب بورقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی کھلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا، جب وہ کھینچے تو پھر سب کچھ چلا گیا۔ اور یہاں کے علماء بکے نہیں، بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے۔ حضرت نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں گا۔ 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا، 50 لاکھ روپیہ مہینہ۔ تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں، میری 5 روپے تنخواہ ہے، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں، تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں، تو 500 کو لے کے کیا کروں گا، 500 کو لے کے کیا کروں گا۔ تو یہاں علماء کی ایک کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں، تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ دین الہی اس نے ایجاد کیا، علماء سے تنگ آ کر، ان درباری علماء سے تنگ آ کر۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا، کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا، یہ کلمہ تھا۔
اکبر ذل اللہ، اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے۔ گائے کا ذبح کرنا بند، شراب حلال، اکبر کو سجدہ، سورج کی پوجا، صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا۔ داڑھی منڈانا ضروری، داڑھی رکھنا حرام، سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں۔ فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے، الفاظ محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، الفاظ محملہ سے، یعنی الف سے، سین سے، صاد سے، ہا سے، را سے، دال سے، تا سے، لام سے، میم سے، یعنی وہ صرف 14 حرف رہ جاتے ہیں، 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ اور سوات الالہام، اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے، کہا الہات کے مزے لے رہا، کہا الہات کے مزے لے رہا۔ جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا۔ مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کام، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا، میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے کہ ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی، بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی، بدعت مٹ جاتی تھی، روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا۔ یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی نا، سورج کے آنے کی دیر ہوتی ہے اندھیرا چلا جاتا ہے، پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹور پاؤ سورج آ گیا، تو خود ہی چلا جاتا۔ بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا۔ ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخو پورے میں۔ یہ جو شیخو پورہ ہے نا، یہ جہانگیر کے نام پر ہے۔ جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا۔ ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے تو کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا۔ تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا، پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے، اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے، تو اللہ نے جہانگیر دیا۔ اس کی نخنیت، جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ، اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں بہت سارے، کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا۔ تو یہ شیخو پورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا۔ اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا۔ ویسے نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا، شیخو بابا۔ تو اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا۔ تو یہاں شیخو پورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں، تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے؟ تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتروا، کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا، زندہ کی کھال اتروائی تھی اس نے۔ اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار دی۔ کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن جس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا، اور تجھ کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے، اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ۔ تو صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، اور میرے باپ نے سننا شروع کیا، پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گیا۔
تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا. یہ آج کل کے بیچارے کیا مناظروں کے ذریعے سے فتنوں کو دبا سکتے ہو؟ تو فتنوں کو ہوا دینے والی چیز ہے. سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے. سن رہے ہو؟ اعتراض کا جواب نہیں ہے. انتم خیر ام عبد اللہ، عتبہ بن ربیعہ کہہ رہا ہے انا اعلمکم بالشعر والسحر والکہانہ، مجھے بھیجو میں محمد سے بات کرتا ہوں. جاؤ بات کرو. تو وہ آ کر کہتا ہے یا محمد انت خیر ام عبد اللہ، تو اللہ کے نبی چپ. انت خیر ام عبد المطلب، اللہ کے نبی چپ. کہ آنے والا سائل نہیں ہے، آنے والا معترض ہے. معترض کا جواب نہیں ہوتا. اعتراض کا جواب دیں گے وہ کوئی اور ڈال دیں گے، پھر آپ اس کا جواب وہ کوئی اور ڈال دیں گے. یہ تو کہانی ایسے دیکھتے نا، جواب در جواب در جواب در جواب، اس کی کوئی انتہا ہے؟ میری بات سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اشکال کا. یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنی، پھر اس کو سیرت سے پرکھا. انتم خیر ام عبد اللہ، ابھی یہ ایک ہی حدیث میرے سامنے آئی اور لگے چپ. انتم خیر ام عبد المطلب، چپ. کہ عتبہ سائل بن کر نہیں آیا ہے، معترض بن کر آیا ہے، اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا. وہ لمبی بات کرتا رہا، آپ خاموش رہے. جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، ایک بات کا. عتبہ میرے پاس جو ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، کیا ہے؟ قرآنا عربی. حامیم والکتاب المبین قرآنا عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعذر اکثرهم فهم لا یسمعون وقولوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ سے لے کر فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، یہاں تک قرآن پڑھ کے سنا دے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اس کو پڑھتے چلے جاؤ. یہ سارا قرآن سنا، ایک بات کا جواب نہیں، ایک بات کا. تمہیں جوش اٹھتا ہوگا کہ ہم جواب لیں گے، ہم جواب لیں گے. اور اس لیے کہ اگلا سائل ہی نہیں ہے، اگلا تو معترض. ایک جاٹ کے منہ سے نکل گیا کوا سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا. نہ کمی ہے کالا ہوندا، نہ کہ نہیں ہوندا ہی بگا، چٹا ہوندا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا چلو مناظرہ کرو مناظرہ. تو اس کی بیوی نے کہا مر جاویں کالا ہوندا ہے، تو کدے آکھے جانا پہ؟ اس نے کہا میں مننا ہی نہیں کالا ہوندا تو میں کون منے سے، میں مننا ہی نہیں. تو تم کیسے بے وقوف ہو جو کوے کو سفید کہنے والے کو منانا چاہتے ہو؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس سے بات کر لو جس کا ذہن صاف ہے. معترض کا جواب نہیں ہے. تو آج کل اعتراض ہیں، سوال نہیں ہے. سائل کا ضرور جواب ہے، اشکال کا جواب ہے، سوال کا جواب ہے، اعتراض کا جواب نہیں ہے. مناظرے، جواب در جواب، یہ سب وقت ضائع کرنے کی چیزیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت سے فتنے اس لیے فتنے بن گئے کہ علماء نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. اگر جواب نہ دیتے تو اپنی موت آپ مر جاتے. یہ تحفۃ العلماء کی تمہیں سنا رہا. تو بہت سے فتنے اس لیے فتنے بن گئے کہ علماء نے ان کا جواب دینا شروع کر دیا. اگر وہ چپ ہو جاتے تو اپنی موت آپ مر جاتے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے فتنے کو مٹایا بغیر جواب، بغیر مناظرے. سبحان اللہ، عجب بندہ تھا. اور نقش بندی سلسلے کے بادشاہ، جس کے آخری بادشاہ مولانا خان محمد صاحب دنیا سے تشریف لے، اور تو دنیا اندھیر ہو گئی، بستی اجڑ گئی. ان اللہ لا ينتزل علم انتزاعا ہے نا، بل يقبضه بقبض العلم. زمانہ خالی ہو گیا. خلت الديار فصدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسودد. مغل سلطنت پہ زوال آنا تھا، ہر ایک پہ زوال آیا ہے. بر صغیر میں اسلام
کی 800-900 برس حکومت رہی ہے، پھر زوال کا آنا ایک بدیہی چیز۔ جہانگیر کے سر میں درد تھا۔ دیکھو جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا 12ویں صدی میں، یعنی صدی عیسوی میں، اور اس میں مکمل شکست ہوئی، تو یورپ کی سوچ بدل گئی۔ جیسے 1945 میں جب جاپان پہ بم گرایا امریکہ نے، ہیروشیما ناگاساکی، تو ان کا صدر تھا ہیرو ہیٹو۔ اس نے کہا اب ہم ان سے علم کے میدان میں جنگ لڑیں گے، ہم ہتھیار کی جنگ ہار گئے۔ تو اس نے اپنی نسل کو اٹھا کے یورپ بھیجا، امریکہ بھیجا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی، پھر ان کے ذریعے سے ساری ٹیکنالوجی کا جاپانی زبان میں ترجمہ کروایا، پھر اس پہ لگایا۔ آج وہ اتنا بڑا عفریت بنا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بلی کی طرح بن چکا ہے۔ تو مغرب نے سوچا کہ ہم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو انہیں اپنے علم کو اپنا میدان بنایا۔ جہانگیر کے سر میں درد ہے، آرام نہیں آ رہا۔ اب طب یونانی میں کوئی ایسی دوائی نہیں کہ سر درد اور فوری آرام آ جائے، کوئی ایسی دوائی نہیں۔ تو انگریز جو تھے وہ انہوں نے کالونیاں بنا لی تھی تھوڑی تھوڑی، تجارت کے لیے، تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مغل سلطنت سے ہم ٹکر لینے والے ہیں۔ تو ایک انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے اس کو گولی پیش کی کہ جناب آپ یہ کھائیں۔ 15 منٹ کے بعد جہانگیر کا درد دور ہو گیا۔ کہا تم کیا بولا کھلائی ہے مجھے؟ وہ سر درد کا کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کم بخت ایسے سیانے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگے۔ کہا میری قوم کو تجارت کی باقاعدہ اجازت تھی۔ انہوں نے کہا اجازت ہے۔ شاہ جہان کے دور میں لوگوں نے بھانپا کہ یہ تو خطرناک لوگ ہیں، تو اس کو کہا کہ ان کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا پدی کا شور، بھائی ہمارا کیا بگاڑ سکتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یہ پدا بن جائے گا۔ لیکن تو تاریخ ہے، زوال و عروج و زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے بعد ایک دم زوال ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بادشاہ نے لمبی حکومت کی اس کا اگلا وارث انتہائی نکما۔ سلیمان اعظم کہلاتا ہے، سلیمان اعظم جو سلاطین عثمان ہیں، یہ ترکی کے جو تغرل، میں نے تغرل کی کہانی سنائی تھی نا آپ کو، عثمان سے عثمانی، اس میں سلیمان کو کہتے ہیں سلیمان اعظم۔ اس نے آدھے سے زیادہ یورپ فتح کیا، الجزائر فتح کیا، عرب، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی حکومت۔ اس نے 50 سال حکومت کی۔ اس کا اگلا بیٹا نکما، ادھر 50 سال اورنگزیب نے حکومت کی، اگلا بیٹا نکما ترین معظم انتہا، اور 25 سال وہ دارالحکومت سے غائب رہا جہانگیر۔ یہ اس کی بڑی سیاسی غلطی تھی کہ 25 برس دارالحکومت سے باہر گزار، دکنی ریاستوں کے خلاف لڑتے تو پیچھے سازشوں سے پک گیا۔ چلو باقی انشاءاللہ پھر کل کریں۔